الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرح جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم کلاس 2 میں نازرہ قرآن کی کتاب قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج ہم صفحہ نمبر 11 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سبق نمبر 2 کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ بچوں، ہم نے کل یہ 3 حروف پڑھے تھے۔ اس حرف کا نام ث ہوتا ہے اور اس کی آواز زبر کے ساتھ ث، زیر کے ساتھ سی اور پیش کے ساتھ سو ہوتی ہے، اور اس کا مخرج زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر نرمی سے ث ادا ہوتا ہے۔ بچوں، اس حرف کا نام ذ ہے اور اس کی آواز زبر کے ساتھ ذ، زیر کے ساتھ زی اور پیش کے ساتھ زو ہوتی ہے، اور بچوں اس کا مخرج بھی ث کا مخرج ہی ہے، یعنی ان دونوں کا مخرج سیم ہے، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر ذ ادا ہوتا ہے۔ اور بچوں یہ حرف ذو ہے، اسے موٹا پڑھا جاتا ہے اور اونچا پڑھا جاتا ہے ذو، لیکن اس کے لیے منہ کو گول نہیں کیا جاتا۔ اور بچوں اس کی آواز ذ زبر کے ساتھ ذ، زیر کے ساتھ زی اور پیش کے ساتھ زو ہوتی ہے، اور بچوں اس کا مخرج بھی ان دونوں کا مخرج ہی ہے، یعنی ان تینوں کا مخرج سیم ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے سروں سے لگا کر ذو ادا ہوتا ہے۔ اب بچوں ث، ذ، ذو، ان تینوں حروف کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں سختی نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ان تینوں حروف کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ث، ذ، ذو، ث، ذ، ذو، یہ دونوں حروف باریک ہیں جبکہ یہ موٹا اور اونچا ہے۔ ث ثمر، پھل، ذ ذہب، سونا یعنی زیور، ز ظرف، خط۔ اور بچوں اب ہم ان کی اشکال دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سا کی مکمل شکل ہے، یہ سا کی ابتدائی شکل ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے ابتدا میں سا آئے گا تو وہ اس طرح سے دکھے گا۔ یہ سا کی درمیانی شکل ہے، کسی بھی لفظ کے درمیان میں سا آئے تو وہ اس طرح سے دکھتا ہے، اور کسی بھی لفظ کے آخر میں سا آئے تو وہ اس طرح سے دکھتا ہے۔ اور بچوں یہ ذا کی مکمل شکل ہے، یہ ذا کی ابتدائی شکل ہے، اور یہ ذا کی درمیانی شکل ہے، اور یہ ذا کی آخری شکل ہے۔ بچوں ذا کی مکمل اور ابتدائی دونوں اشکال ایک جیسی ہوتی ہیں، جبکہ درمیانی اور آخری شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور بچوں یہ ذو کی مکمل شکل ہے جبکہ یہ ذو کی ابتدائی شکل ہے، اور یہ دونوں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور یہ ذو کی درمیانی شکل ہے اور یہ ذو کی آخری شکل ہے، یہ دونوں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو بچوں اب آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ اس لفظ کا نام سا ہے، اس کا ذ اور اس کا ذو، ان تینوں کا مخرج سیم ہے۔ ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر ث ادا ہوتا ہے، اور ان تینوں حروف کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اگر سیٹی کی آواز آئے گی تو گناہ ملتا ہے۔ اور بچوں یہ ذو موٹا اور اونچا کر کے پڑھنا ہے، باقی سا اور ذا باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ث ثمر، پھل، ذ ذہب، زیور، ذو ظرف، خط۔ جو بچوں یہ ث کی مکمل شکل، یہ ذ کی مکمل شکل، یہ ذو کی مکمل شکل ہے، جبکہ یہ ث ذ ذو کی ابتدائی شکل ہے، یہ ث ذ ذو کی درمیانی شکل ہے، اور یہ ث ذ ذو کی آخری شکل ہے۔ اب بچوں آپ نے سرگرمی نمبر 2 ہوم ورک کرنا ہے۔ جس طرح سے اس پہلے حرف میں ث کے گرد دائرہ لگایا گیا ہے، اسی طرح آپ نے باقی الفاظ دیکھنے ہیں اور ان میں
حروف ث، ذ اور ظ جہاں بھی آئے ہیں ان کے گرد اسی طرح سے دائرہ لگانا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔